إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمؤمنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارگاہ رسالت معاذ رسالت معاذ جلیل و سلام و احترام پیش فرمائے. سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله الكرام الكريم وعلى أصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بڑے مسئولہ کے بعد جن دو آیات مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ہر دو آیات مبارکہ تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں ہم تمام لوگوں کو گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. سب کو حق بولے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. گزشتہ جمعہ سے شرک کی حقیقت پر بحث کرنے کا آغاز شروع ہوا. وقت کی اتنی اہم ضرورت ہے. مقصد رسالت کی بلکہ مقصد خدا ہی یہی ہے. جو مقصد رسالت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، ایک اللہ کی پرستش ہو، ایک اللہ کو مانا جائے. خاتم الانبیاء والمرسلین کا ایک ہی عظیم الشان پیغام ہے. جس طرح بے مثال خوبیوں کا کمال اللہ پاک کی ذات پاک کو پیش کیا، اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوبی اور کمال کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے. اسے ہر زاویے سے باکمال ایمان اور عقیدے کی دنیا میں رکھ کر سمجھا جائے. چنانچہ خاتم الانبیاء پر عظیم الشان نہ مٹنے والا کلام، قدیم ازلی غیر حادث کلام جو اترا، اس کی ہر آیت کریمہ سے رسالت کا عظیم یہی پیغام ملتا ہے کہ لوگوں جو ذات تم سے کہہ رہی ہے، اس ذات کو باکمال رب نے باکمال بنایا، اس لیے پیغام بھی بڑا باکمال ہے. خدا وحدہ لا شریک کو ایک مانو، اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، کسی کو نہ پوچھو. یہ وہ عظیم الشان پہلو ہے کہ رسول پاک کی ذات پاک کا اعتماد اور بھروسے کو اتنا ابھار کر سامنے لاتی ہے کہ کوئی بندہ مومن معبود برحق کو جتنا باکمال مانے گا، اس سے پہلے کہیں زیادہ اس میسج دینے والے، اس پیغام دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کامل کا عقیدہ کرے. شرک کی حقیقت افسوس یہ نہیں ہے کہ کفار ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہم میں کچھ ایسے ہیں جو شرک کا کنسیپٹ نہ سمجھے ہیں اور نہ اس کو سمجھاتے ہیں. بس افسوس اس بات کا کسی عظیم سوچ اور فکر کی بنیاد پر اس عنوان کو اللہ کے کرم سے حبیب اعظم کے
عظیم پیغام کے وسیلے سے تمام محبان اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو کر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آج کا یہ عظیم الشان جمعہ شرک کی حقیقت گزشتہ جمعہ میں ایک بات کی تو کھلے عام وضاحت کی گئی تھی کہ آپ کو قرآن اور حدیث ہی سمجھنا ہے، اپنی سمجھ کو قرآن حدیث کے تابع کرنا ہے، قرآن اور حدیث کو اپنی سمجھ کے تابع نہیں کرنا۔ آپ کو قرآن حدیث کے حوالے کرنا ہے، قرآن حدیث کو اپنے حوالے نہیں کرنا۔ آپ جھکنا ہے قرآن حدیث کے حوالے، قرآن حدیث کو اپنے سامنے اپنے قدم میں نہیں جھکانا۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے گی تو خدا کی قسم سمجھانے والے جو ہیں محبت کی دنیا میں، احترام کی دنیا میں رہ کر کے ایسے ہی سمجھائیں گے جیسے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ کبھی بھی پیغام خدا ہو اور اس میں محبت نہ کر کے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ امت میں کچھ ایسے طبقے کو دیکھے ہوں کہ جب بھی کوئی سمجھانے کی بات آئے، نہیں تم غلط کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم جہنمی ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے، یہ سمجھانے کا تصور نہیں ہوتا۔ سمجھانے کا تصور یہ ہوتا کہ درمیانے سمجھانے کے درمیان میں اگر کوئی اعتراف اس انداز سے کرے کہ ذات کو بالکل نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت بھی مسکراہٹ کا پہلو ہوتا ہے، اس وقت بھی پیغام امن ہوا کرتا، محبت کا تصور ہوا کرتا ہے۔ لیکن نہیں، زندہ ہے انسان، زندہ ہے نبی، مگر اس شخص کو چلتے پھرتے مر کر مٹی میں مل جانے والا بتا غافل ہو گئے۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء کی 2 آیتیں کریمہ پورے قرآن میں اور شرک جو بکتے ہیں وہ یہ 2 آیتیں کریمہ کو اچھی طرح یاد کی۔ ایک ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 148 اور ایک ہے آیت نمبر 116 یعنی 116۔ یہ 2 آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ اس بات کو لا یغفر بخشے گا نہیں، اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس سے نیچے کے درجے کو جسے چاہے بخش دے، اس میں بھی اللہ کی چاہت ہے، جس میں قدریہ مذہب اور جبریہ مذہب کا رد ہے۔ یہ سب آپ مطلب سنیں گے دماغ خراب ہو جائے گا کیا ہے۔ اس لیے قدریہ مذہب جو صاف کہتا ہے کہ بندہ قادر ہے، اس میں اللہ کا دخل نہیں ہے۔ اللہ پاک لمن یشاء فرما رہا ہے ہم جسے چاہیں گے بخشیں گے، ہم جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یہ میری چاہت پر ہے، تم عبادتوں کے پہاڑ میرے سامنے مت لاؤ اور گناہگاروں کو بھی سامنے مت لاؤ۔ یہ میری چاہت ہے کہ ہم عبادتوں کے پہاڑ والوں کو عذاب دے دیں اور گناہگاروں کو بخش دیں۔ یہ میری چاہت ہے، میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لا یسألو عما یفعل وهم یسألون، وہ اللہ ہے، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، وہ سب سے سوال کرے گا۔ یہ اللہ پاک کا فرمان۔ آج سب سے پہلے میں نے وہ 2 آیتیں کریمہ سے پہلے میں نے جو تلاوت کی ہے وہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور وہ گزشتہ جمعہ کے تأثر سے کہیں گا، تأثر ہی کیا کہ اللہ پاک صحیح تأثر والا بنا ہے۔ اثر قبول کرنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو پریشان کرنے والا اثر قبول کیا ہے اور ایک یہ کہ اطمینان ہو گیا، مزید ایمان بڑھ رہا، اضافہ ہوگا۔ توجہ دیجیے آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں تھوڑا بھارت ماتا اور جے ہند اور کیا نام ہے وندے ماترم اس پر بھی اشارہ کر کے چلا جاؤں۔ ہندوستان الحمدللہ خواجہ کا ہندوستان ہے اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ میرا کئی مطلب 2-3-4-5 مہینہ پہلے ہی یہ بات چلا گیا، ہندی ہے، ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندوستان سے ہم الحمدللہ ہر طرح سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس خطے میں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پیغام دیا کہ اپنے معین کو اس خطے میں بھیجو، اس خطے سے۔ تو یہ جے ماتا کی بات کر رہے ہیں یار، ماں تو ہماری آرڈنری بھی بن سکتی ہے لیکن عطا رسول آرڈنری تو نہیں ہو سکتا، رسول کی عطا آرڈنری نہیں ہو سکتا، یہ پہلو ہے۔ تو جے ماتا تو بھارت ماتا، جے ہند، اس کو اگر مذہبیت کی بنیاد پر لیں تب ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ ملکی سطح پر اگر لیتے ہیں کہ میرے ہندوستان میرے خالق کی عطا اور غوث پاک
رسول پاک کی عطا، خدا کا منشا، خدا کا حکم کی بنیاد پر یہ خطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اس بنیاد پر ہم لیتے ہیں۔ اسلام اس کا وروध نہیں کرتا، البتہ وندے ماترم کا وروध کرتا ہے۔ اور یہ میں نہیں، میری تحقیق نہیں، بلکہ آپ ہندوازم میں بھی آپ دیکھیں گے تو وندے ماترم کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، وندنا کرنا، پرے کرنا، اور یہ ہمارے بنیادی ایمان کے خلاف ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، صرف اللہ۔ تو ہم ہندوستان کی پوجا کیسے کر سکتے؟ کسی ملک کیا بڑے نبی کی پوجا نہیں کر سکتے؟ تو یہی تو خطہ ہے، مٹی ہے۔ اس لیے وندے ماترم یہ اسلام کے خلاف ہے۔ البتہ بھارت ماتا جے ہند یہ سب اگر ملکی سطح پر اور خطے کی سطح پر اگر لے تو یہ اسلام کے خلاف نہیں، اس کو بات یاد رکھے گا۔ وندے ماترم اسلام کے خلاف ہے، صرف اور صرف پرے اللہ کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے اسی لیے اس کی تلاوت کیا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے کہ لا معبود الا اللہ، معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ۔ اس لیے یہ ہم پر تھوپا نہیں جا سکتا ہے، اور مذہبیت کی بنیاد پر تو اور بھی نہیں۔ لا بھی یہی کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے کہ مذہب کی آزادی ہونی چاہیے، اور جب مذہب کی آزادی ہونی چاہیے تو اللہ ایک ہمارے مذہب میں داخل ہے، اس میں ہمیں آزاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے وندے ماترم تھوپنا یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال جے ہند، بھارت ماتا، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ مذہب کی بنیاد پر لائیں گے تب اسلام کے خلاف ہے۔ کوئی شعار نہ بنایا جائے اس کو، بلکہ ملک کی سطح پر اس کو دیکھا جائے، چاہے کوئی 5 سال کے لیے آ رہا ہو، کوئی 5 سال کے لیے جا رہا ہو، ہندوستان ہے۔ اس لیے کوئی تھوپنے کی کوشش نہ کرے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ لیکن مجھے یہ سب سے کوئی سروکار نہیں، میں اپنے اندر جو اپنے جسم میں جو زخم ہے میں اس کا علاج کروں، کیونکہ ہم سب کو جنت جانا ہے۔ کافر کے لیے جنت نہیں ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور مومن کے لیے جنت ہے، خالدین فیہا، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، دونوں کے لیے ہمیشہ۔ اس لیے ہم مومن ہیں الحمدللہ۔ یاد رکھیے گا یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جو رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ بھائی بھائی لڑ سکتے ہو، بہن بہن لڑ سکتے ہو جائیداد کی بنیاد پر، لیکن ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں اخوت کا پیغام لے کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن دنیا کے کسی خطے میں رہو، رب کی بارگاہ میں بھائی بھائی بن کر کے اٹھو، بھائی بھائی۔ تو اخوت یہ بھائی چارگی، تو یہ ایمان ہے۔ آپ کالے گورے سیاہ سفید جب رب العالمین نہیں دیکھتا ہے، ایمان کو دیکھتا ہے، تو ہمیں بھی ایمان ہی کو دیکھنا چاہیے۔ توجہ آپ دیجیے، یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ طبقاتی تصور میں ہرگز نہیں دیکھیے، ورنہ دیکھ لیجیے ہمارے بڑے بڑے جید مطلب بزرگوں کو ریجیکٹ کر کے آج، پہلے تو یہ کہ یاد رکھیے کافروں کو سب سے پہلے ضروری ہے ایمان کی دعوت دینا، عمل یہ ایمان کے بعد کا پہلو۔ ان الذین آمنوا پھر وعملوا الصالحات، یاد رکھیے گا ایمان کا تعلق پہلے ہے، تو جو بھی کافر ہے چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو دنیاوی طور پر، یہ دنیا کا عہدہ جو ہے عمل کی بنیاد پر اس کو کسی بھی زاویے سے رسپیکٹ نہیں دیا جائے گا۔ ایمان اگر کوئی لا رہا ہے، وہ چاہے نچلی طبقے کا، نچلی سطح کا انسان ہو، تو دنیاوی عہدہ رکھنے والا کتنا بڑا بھی ہو، لیکن اگر وہ کافر ہے تو یہ جماعت جو ایمان لایا ہے اس کافر بڑے عظیم عہدے پر فائز ہونے والے سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے اللہ کی بارگاہ، یہ جنتی ہے۔ اس لیے اس کو دھیان رکھیے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا، ہمارے اسلامی فیسٹیول، اسلامی اجتماع، اسلامی جگہ میں اسلام کے بڑے بڑوں کو نیگلیکٹ کر کے آج ان لوگوں کو رسپیکٹ دیا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم خواجہ پاک کا جو مقصد نظر تھا، اللہ پاک ایک معبود کو پھیلانے کا، پروردگار پورے انڈیا میں خصوصیت کے ساتھ ایک معبود کا پیغام پھیلا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت کریمہ زندگی میں تک یاد رکھیے گا، اور وندے ماترم کے خلاف بھی آیت کریمہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ہم وندنا کر، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری وندنا کریں، یہ مقدمہ
ہم تیری وندنا کرتے ہیں، ایاک نعبد، تو آپ بندے ماترم نہیں ہوگا، اللہ کا وندنا، اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اس کو بھی جب آپ کے پاس دلیل موجود ہے تو آپ غصہ کہیں گے، اب جھگڑا کریں، کوئی نہیں مانتا تو نہیں ماننے دیجیے، جائے گا، اس میں کیا ہے، آپ جائیے الحمدللہ جنت میں سکون سے، الحمدللہ رہیے۔ اس لیے جب آپ کے پاس دلیل نہیں موجود ہو تو جھگڑا آپ کر سکتے، دلیل موجود ہے تو دلیل دے دیجیے آپ۔ زبردستی یہ منصب نبوت نہیں ہے تو یہ منصب امت کیسے ہو سکتا، بتائیے؟ زبردستی کرنا اگر ہوتا تو ابو جہل ستانے کے باوجود نبی پاک کے خاموشی اختیار، عتبہ شیبہ اتنا بڑا ظالم کفار عرب، پھر بھی رسول اللہ کو منصب یہ تھا کہ حبیب مکرم آپ تبلیغ فرمائیے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے حوالے کی، آپ تبلیغ فرمائیے، تو دین کو پھیلا دینا آپ پر ہے، آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ میں اس طبقے سے خاص طور سے بول رہا ہوں جو سڈنلی شرک کا فتوا دے دے رہے، سڈنلی کفر کا فتوا دے دے رہے، اور کیا دیکھتے ہوئے اپنے دماغ کو دیکھتے۔ میں بس دو بات کہوں گا، وہ کفاران عرب، اب آ گیا اپنے ٹاپک، وہ کفاران عرب کہ اگر کوئی نیک انسان متقی پرہیزگار، چنانچہ آپ سورہ نوح میں آپ دیکھیے اس کے لاسٹ پیج میں لا قالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، یہ 5 نام بڑے نیکوکار، بڑے نیک، بہت نیک، اور بھی اس قسم کے جو نیکوکار ہوتے ہیں۔ بلکہ بخاری وغیرہ میں تو ہے کہ یہودی اور نصرانی نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ عبادت گاہ کس لیے بنا لیا کہ یہ بہت نیک ہے، بہت اچھے ہیں۔ اللہ پاک نے لعنت فرمائی کہ یہودیوں پر، نصرانیوں پر۔ توجہ دیجیے گا، اب میں ایک دم بنیادی طور پر آپ کے سامنے آ رہا ہوں، اور اس کو سمجھ لیجیے گا۔ الحمدللہ کسی کو رسپیکٹ دینا یہ اسلام میں ہرگز شرک نہیں کہلاتا ہے۔ اگر شرک کہلاتا تو ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو، اولاد کو یہ کہا ہی نہیں جاتا کہ تیری ماں کے قدم میں جنت ہے، کہا ہی نہیں جاتا۔ تیرے باپ کا ادب و احترام تیرے اوپر فرض ہے، یہ کہا ہی نہیں جاتا۔ یہی تو رسپیکٹ ہے نا، یہ تو عزت اور احترام کے تو فرض ہے نا۔ توجہ دیجیے گا، تو جو نیکوکار ہوتے تھے کفاران عرب، ان لوگوں کو چھوٹا معبود سمجھتے تھے، چھوٹا معبود۔ توجہ دیجیے گا، جو میں جملہ بول رہا ہوں ایک ایک لفظ بس، وہ انگلش میں نہیں میں بول رہا ہوں، ایک دم اسلام بول رہا ہوں، ریئلٹی بول رہا ہوں۔ چھوٹا معبود سمجھتے تھے، میم عین با واو دال، معبود سمجھتے تھے۔ اور ابھی کہا میں نے لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ معبود ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اور کون سمجھتے تھے؟ 48 آیتیں قرآنیہ میری تحقیق کے مطابق، حالانکہ 56 تک گئی ہے، صراحتاً 48 آیتیں قرآنیہ، وہ میری کتاب الوسیلہ میں بھی یہ بات مذکور ہے، سیریز میں بھی یہ بات مذکور ہے۔ قرآن پاک میں 48 مقامات پر ایسے ہیں کہ یہ کفاران نیک لوگوں کو معبود سمجھتے تھے، نوٹ کیجیے گا بس، ولی نہیں سمجھتے تھے، جملے پہ غور کیجیے، اللہ کا محبوب بندہ نہیں سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے۔ اور ابھی میں ایک آیت ایسی پیش کروں گا کہ آپ سمجھ جائیں گے آسانی سے۔ چنانچہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 آپ دیکھیے، پارہ نمبر 23 میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما نعبدهم، ما مانے نہیں، نعبدو ورب کا صیغہ، نعبدهم، یہ ہم سے مراد اس سے پہلے کی آیت نمبر 2 میں ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جس نے اللہ کے سوا، من دونہ حافظ غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا، کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، کسی اور کو دوست حمایتی ٹھہرا لیا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا ایسا کیوں کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، کہ ما نعبدہم، یہ جو ہم جن کو پوج رہے ہیں، نعبدو عبادت سے، ایاک نعبدو، سیم وہی سینٹینس ہے، دیکھیں، ما نعبدہم، ما مانے نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر نیت ہماری یہ ہے کہ یہ نیکوکار ہمیں ایک اللہ کے قریب کر دے۔ یہ ان کفار کا عقیدہ۔ بس ایک لفظ میں بولنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی ڈکلیئر سمجھتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، تب آپ اس آیت کریمہ کی زمرے میں میرے کو کھڑا کر دیجیے۔ قرآن پاک نے ڈائریکٹلی کافر کے بارے میں کہا کہ جو کفار
اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے نیک بندوں کو معبود سمجھ کر کے اس لیے پرستش کرتے ہیں، توجہ دے، اس لیے عبادت کرتے ہیں، اس لیے وندنا کرتے ہیں، اس لیے پرے کرتے ہیں، توجہ دیجیے گا، اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہیں، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے امت کا وہ سارا طبقہ ایک عظیم طبقہ اہل سنت والجماعت پر یہ گھٹتیاں کستا ہے کہ تم بھی تو یہی سمجھتے ہو، تم بھی تو یہی سمجھتے ہو اولیاء کو، انبیاء کو، کہ یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ جو آج ڈھبلی پہلو ہے میں اسی کو سمجھا رہا ہوں۔ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں، سن لیجئے، کہ یہ اللہ کے وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے پہنچانے کے لیے، لیکن نبی اور ولی سمجھتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ فرق سمجھ گیا؟ وہ کیا سمجھتے تھے؟ ما نعبدہم، توجہ دیجیے گا، ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائے، لیکن اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب اور کسی لٹریچر، کسی بیان سے سنا دیجیے کہ کسی نے کہا ہو کہ ہم ولی کو اس لیے پوجتے ہیں، نوٹ کیجیے گا، ہم نبی کو اس لیے پوجتے ہیں، نہیں، ہم درگاہ یا اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے رب سے دعا کریں اور یہ وسیلہ بنے، یہ عقیدہ ہے۔ نوٹ کریں آپ، جملے میں نوٹ کریں آپ، عبادت کا تعلق جانے اور نہ جانے سے نہیں ہے، عبادت کا تعلق آپ غور کیجیے، کفار عبادت کی نیت سے، پرستش کی نیت سے، معبود سمجھنے کی نیت سے، اور ڈکلیئر کر رہا ہے قرآن، ما نعبدہم، ہم معبود اس لیے سمجھتے ہیں، ہم معبود اس لیے سمجھتے ہیں، لیکن آپ ابھی کبھی نہیں جاتے، آپ ادھر سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، چھوٹے سے چھوٹے شخص کو بھی کھڑا کریں، آپ یوسف کی بارگاہ میں گئے، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرے محبوب علی کی بارگاہ میں کھڑا، یہی نہ کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ اے چھوٹے اللہ، جیسے کفار کہتے ہیں، اے چھوٹا معبود تم میرے کو پہنچا دو وہاں تک، یہ جملہ کہتے تھے۔ اس کو واضح کرو بندو، 20 سال 30 سال تک جی کر کے ہم پر شرک کا فتویٰ لگا کر کے برباد مت کرو، حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی ریئلٹی سمجھو آپ۔ انبیاء کو ماننا، اولیاء کو رسپیکٹ دینا، ان کی بارگاہوں سے نسبت والی چیز کو ذرائع اور وسائل مان کر اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ الگ چیز ہے، اور کسی کو معبود بنانا، نوٹ کرنا، کسی کو معبود بنانا یہ الگ چیز ہے۔ یاد رکھیے، نبی کا کام تھا کفر سے ایمان کی طرف لانا، اور تم مومن کو کافر بنا لیتے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو کہ نبی کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کے کام سب کی کر رہی ہے، یہ کیسی تبلیغ ہے، یہ کیسا پہلو ہے، یہ مومن کلمہ پڑھنے والے کو کفر اور شرک کا فتویٰ دے رہے ہو، اور رسول کفر اور شرک کو ختم کرنے اور صحابہ اور کفر اور شرک کو ختم کرنے والی جماعت کا نام ہے۔ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں آپ کہ بڑے درد کے ساتھ میں بول رہا ہوں، درود شریف کی پڑھ اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ آپ قرآن پاک کی وہ آیت کیوں تلاشتے ہو، حدیث پاک وہ کیوں تلاشتے ہو جس میں خدا ناراض ہو جائے، ظاہری طور پر یا رسول بھی ناراض ہو جائے؟ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، قرآن ہدایت کے لیے ہے، حدیث ہدایت کے لیے ہے، ذات مصطفیٰ سراپا ہدایت ہے، تو یہ کیسی ہدایت ہے کہ کسی کو تو جہنم پہنچا دے رہا ہے؟ یہ کون سی ہدایت ہے؟ آدم کی اولاد سمجھ، کلکم من تراب، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو، وہ آدم من تراب اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، تم سب ایک ہو۔ رسول فرماتے ہیں سنو مومنو، تمہارا خون تمہارے بھائی پر حرام ہے۔ مطلب کیا سمجھے حرام کا مطلب؟ خون مت بہانا۔ ارے تم خون بہا دو گے تو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن جہنم میں ڈال دے رہے ہو، یا جہنم میں ڈال دے رہے ہو، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ اور وہ بھی اس بنیاد، طبقاتی بنیاد پر، 4 جنے کو ہم مشرک بنا دیے، 10 جنے کو ہم مشرک بنا دیے، بہت اچھی تکلیف کر دیے، بہت نہیں 99% بھی اگر تمہیں پہلو نظر آ رہے ہیں شرک کے، توجہ دیجیے گا، تمہیں نظر آ رہے ہیں، اسلام اور ایمان کی تحقیق الگ ہوتی ہے، تمہیں اگر نظر آ رہے ہیں ایک پہلو بھی اگر اسلام کا نظر آ رہا، اور سب سے بڑا پہلو اسلام کا تو یہی ہے کہ نماز پڑھ رہے دیکھو، سب سے بڑا پہلو یہی ہے کہ مطلب اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ پرسنل طور پر کسی کے حوالے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک میں مبتلا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ جائیے یا کسی کو بھیجیے یا ان کو بلوائیے اگر عہدہ رکھتے ہیں،
اور پھر آپ ان سے ان کا ویو لیجیے، تاثر لیجیے اسلام کے بارے میں، آپ کیا رکھتے ہو عقیدہ، عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، جب وہ ایکسپلین کرتے تو آپ سمجھ جائیے. اور اگر آپ اسلام کے بارے میں ان سے زیادہ جانتے تو آپ جہاں پر کھوٹ ہے وہاں ان کی اصلاح کر دیتے. آپ گھر بیٹھے ہوئے بس واٹس ایپ کے ذریعے سے بات لگا رہے ہیں، فیس بک پر آپ الٹا بول دے رہے ہیں، اور کن کو بھائی بار بار کہہ رہا ہوں بلروں کو لا کر کے دکھا رہے ہو. خبردار، قرآن پاک سجدہ کو دیکھ کر کے تم نے کہہ دیا تھا کہ یہ معبود سمجھ رہے. کیا کہو گے؟ نبی حضرت یوسف تھے، یوسف علیہ السلام نبی ہے، تمام بھائیوں نے اور باپ ماں دونوں نے سجدہ کیا، اور اس سجدے کی تعریف رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا ہے. سورہ یوسف کے آیت نمبر 100 میں آپ دیکھیے، سورہ یوسف کے آیت نمبر 3-4 میں آپ دیکھیے، خواب دیکھا یوسف نے اور اس خواب کی تعبیر بنا کر پیش فرمایا رب العالمین نے. رب العالمین نے فرماتا ہے خروا لہو سجدا، یوسف کو سجدے کی حالت میں ان کے قدم میں سارے بھائی اور باپ ماں دونوں گر گئے مصر میں. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. تو سجدے میں گرانا اللہ پاک یوسف کے قدم میں، وہ بھی کیا یوسف کو معبود سمجھانا تھا، یوسف کو مسجود حقیقی سمجھانا تھا؟ نہیں، یہ سمجھنا ہے آپ کو قرآن جو ہدایت کے لیے اس آیت کریمہ کو امت کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے، امت کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے؟ وارن کیا تھا پروردگار عالم نے، یہودی مت بننا، عیسائی مت بننا. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 85 میں پروردگار نے کہہ دیا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض آیت پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ بعضیت کیوں 48 آیت کریمہ صرف تمہیں کیوں نظر آ رہی ہے؟ 6666 آیت کریمہ کہاں گئی؟ اور پھر یہ 48 آیت کریمہ میں بھی تم مطمح نظر صحابہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ مقصد نبوت کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اپنی عقل کیوں دوڑا رہے؟ دیکھو کب کہاں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، واسطہ کیا تھا؟ رسول پاک کی بارگاہ میں. ارے تم عام مخلوق اور آدم کی بات کر رہے ہو. میں نے اس جمعہ کو بھی کہا تھا چرند و پرند نے سجدہ کیا مصطفیٰ کو، لیکن مصطفیٰ نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ رسول پاک نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دوں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو کرے تو عورتوں کو حکم دوں کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. دیکھا، یہ رسپیکٹ ہے، یہ معبود بنانے کا عقیدہ نہیں. ایک شوہر کا جو مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں اور جو رسپیکٹ ہے، وہ عزت ہے بیوی کے سامنے، اللہ پاک عطا کر رہا ہے. تو کسی کو رسپیکٹڈ بنانا، کسی کو رسپیکٹ اور عزت دینا، یہ تو اللہ پاک کا مقصد ہے، توحید ہے، رسول پاک کا حکم ہے. یہ تصور ہے، اس کو آپ سمجھیے. نہیں، اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہیں. یہ کیا بیوقوفی ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی یہ نہیں. ارے کسی کی یہ نہیں تو یہ کسی کا مطلب کیا ہے؟ نبی، صحابہ، تابعین، بزرگان دین، بس یہ سب جو کیٹیگری رب نے بنایا، جن کا ایک مشترک ہے قرآن میں. تیرے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. یہ رسپیکٹ اور عزت عملی دنیا میں صحابہ کو کیوں پروردگار عالم نے رسول کی زبان سے دلوائی؟ اے صحابیو، تم اگر راہ خدا میں اتنا سے خرچ کرو اور پوری دنیا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ اگر کسی کو اللہ کے سوا رسپیکٹ کا پہلو نہ ہوتا تو یہ صحابہ کو یہ مقام کیوں، تابعین کو یہ مقام کیوں؟ ترمذی کی حدیث سنو، لا تمس النار من رعانی مسلما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو مسلمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبحان اللہ، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا، سبحان اللہ، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. سبحان اللہ. جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا، جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. مجبور نبی کہے گا جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. جہنم تو تم نے دیکھا نہیں، وہ تو غیب کی چیزیں ہیں، جنت بھی غیب کی چیزیں ہیں. بیٹھے بیٹھے میرے مصطفیٰ، اور ابھی مسجد میں تو آپ سبحان اللہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. یہ کیا ہے؟ یہ سب کو جنت مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں. ارے نہیں چاہیے، چھوڑ دو. پھر اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اللہ کے سوا کسی کی، اللہ کے سوا کسی کی نہیں. ارے کسی کی کیا نہیں، کسی کی کیا نہیں. ٹھیک ہے، عبادت نہیں بے شک، سجدہ حقیقی نہیں بے شک، لیکن رسپیکٹ کو تم اللہ کے سر کا کیسے سمجھ گئے؟ اللہ کو تجھے دکھا نہیں کہ اللہ کی عبادت کیسے ہونی چاہیے، اللہ کا رسپیکٹ کیسے ہونا چاہیے. اس اللہ کی معرفت بھی تو وہی دے رہے ہیں جو
یہ اور یہ اگر کہوں ان کی ناک ان کی طرح ہے تو دونوں کی ناک میرے سامنے ہونا نا. طرح کا عقیدہ اس وقت ہوگا جب ہم دونوں کو دیکھیں. ارے رب کی طرح کوئی نہیں, یہ رب کی طرح کوئی نہیں تو رب دکھاؤ. رب کی عبادت کی طرح کوئی نہیں تو رب دکھاؤ. کہاں ہے رب؟ واہ, میرے مصطفیٰ نے جو کہا اب ماننا پڑے گا. مصطفیٰ نے اب جو کہا ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نہیں, ارے صحابہ نے نہیں, مصطفیٰ کی ذات نے صرف رب کو دیکھا. مصطفیٰ کی ذات نے صرف ذات خدا کو دیکھا ہے. اس لیے سنو, سورس آف عبادت, یہ سورس آف پرے, جتنی بھی چیزیں ہیں عبادت کی, یہ ساری چیزوں کا محور و مقصد محمد رسول اللہ. محور و مقصد محمد. ہاں, اگر وہ کہیں گے کہ اللہ کی طرح مت کرنا, یہ مت کرنا, یہ مت کرنا, یہ مت کرنا, تب جا کر کے ہم کہیں گے ہاں یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا, ہم آپ کو مانیں گے. آپ ہی ہمارے بھروسہ ہے, آپ کو دیکھیں. تو امت کا کوئی طبقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی طرح نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی طرح نہیں کرنا چاہیے. امت کو یہ حق حاصل نہیں, یہ صرف نبی بول سکتا. اب آپ کو مصطفیٰ ہی کی بارگاہ میں آ کر کے کہنا ہوگا یا رسول اللہ بتائیے. اور ابھی میں نے کہہ دیا, سجدہ کا ایکسپلین نبی خود کر رہے ہیں, پریکٹیکلی طور پر بھی بتا دیا مصطفیٰ. کیوں نہیں فتوا دیا شرک کا؟ درگاہوں میں محبوب, اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں تم اگر سجدہ دیکھ بھی رہے ہو تو سب سے پہلے تو اصلاح کرو, سب سے پہلے اصلاح کرو. سڈنلی فتوا دینا یہ کسی کا بھی کام نہیں. نبی کی بات کو چھوڑو, کسی بھی اللہ کے محبوب بندوں کا کام نہیں. اس لیے شرک کی حقیقت کو آپ کو سمجھنا ہے. 48 مقامات پر دیکھو من دون اللہ کا لفظ استعمال فرمایا اللہ پاک. من دون اللہ 48 مقامات پر, میری تحقیق کے مطابق 48 مقامات پر قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا. اور اللہ پاک نے فرمایا, یہ بھی ہم بھروسہ کے طور پر بول رہے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا, ورنہ حقیقت یہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا, حقیقت یہ ہے کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا, اس لیے ہم بول رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا, ورنہ ہم ڈائریکٹلی نہیں بول رہے. توجہ دیجیے گا. تو یہ من دون اللہ کا لفظ بھی رسول اللہ نے فرمایا. تو سرکار آپ بھی بتا دیجیے کہ من دون اللہ کون ہے, من دون اللہ کون ہے. تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے من دون اللہ کا تصور آ گیا. یہ سب لعنت فرمایا رسول اللہ نے. اللہ لعنت فرماتا ہے یہودیوں پر, اللہ لعنت فرماتا ہے نصرانیوں پر. نوٹ کیجیے گا, جس نے نبیوں کو معبود بنا لیا, نبیوں کی قبروں کو عبادت خانہ بنا لیا, یہ معبود بنا لیا, مسجد بنا لیا. بتاؤ, اگر ہم مسجد کا عقیدہ رکھتے ہیں, معبودیت کا عقیدہ رکھتے تو درگاہ بولتے ہی نہیں, قبرستان بولتے ہی نہیں, اور اس درگاہ کے بازو میں مسجد بناتے ہی نہیں. عبادت جب ہم اسی کی کرتے تو مسجد کیوں ہے اس پیر کے بازو, مسجد کیوں ہے درگاہوں کے بازو میں. قرآن نے بھی یہ تصور دیا ہے. پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی 6-7 آیت نمبر دیکھیے آپ جا کر کے. اصحاب کہف جو اللہ کے ولی محبوب بندے ہیں, مسجد کا تصور جو دیا ہے, لنتخذن علیہم مسجدا. سنو, یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں تو یہ محبوب بندوں کو کہیں یہودی اور نصرانی کی طرح عبادت گاہ نہ بنا لیے جائیں, بازو میں عبادت خانہ بنا دو, مسجد بنا دو. یہ میرا آرڈر. تو مسجد بازو میں بنوانے کا جو تصور ہے یہی حق جماعت کا تصور ہے. توجہ دیجیے گا. تو نماز کی اللہ کے واسطے, عبادت کی اللہ کے واسطے, سجدہ حقیقی اللہ کے واسطے, باقی اللہ کے محبوبوں کو رسپیکٹ دینا, محبوب بندوں کو عزت دینا, یہ بھی توحید ہے, یہ بھی رسالت کا مقام نظر ہے. آپ کو اپنے دماغ سے ایکسپلین نہیں کرنا ہوگا اسلام کا, آپ کو نبی کی بارگاہ میں جانا ہوگا. سرکار بتائیے من دون اللہ کون ہے. نبی کہتے ہیں من دون اللہ تمام بت ہے, من دون اللہ تمام رجس ہے, من دون اللہ تمام ناپاک ہے, من دون اللہ تمام طاغوت ہے, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر جو پوجے جاتے ہیں وہ سب ہے, اور پوجنے والے مومن نہیں کفار ہیں. توجہ دیجیے, پوجنے والے کفار اور جن کو پوجا جائے وہ من دون اللہ. اب طے ہو گیا کہ اگر تم پہلے ہی سے ہمیں کافر سمجھتے تو پھر کافر کا فتویٰ کیوں دے, کیونکہ پوجنے والے کفار اور من دون اللہ طواغیت, بت ہیں, شیاطین ہیں, اشرار ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا ایمان کہہ رہا ہے, رسول پاک کہہ رہے ہیں. توجہ دیجیے گا, جس کی بول پر آج تم اللہ کے لیے جھکنے کے لیے آئے, ورنہ اللہ نے تمہیں نہیں کہا, ڈائریکٹلی تمہیں نہیں قرآن دیا, ڈائریکٹلی تمہیں نہیں, تمہارا سارا پہلو انڈائریکٹلی. اس لیے آپ کو سمجھنے کے لیے
اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے، اور وہی قرآن پاک کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں، اس لیے عبادت بھی اللہ کی نہیں، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہونی چاہیے اور مدد بھی کسی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، آیت اگر گنانا چاہوں تو گن ہی نہیں پاؤ گے، نوٹ کرو آپ، سورہ نساء آیت نمبر 75، اللہ سبحانہ فرماتا ہے بندوں کو دعا کرنے کے لیے، اے میرے بندو، کبھی کوئی ظالم حکمراں ہو جائے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے کچھ، تو جو ظالم گورنر وغیرہ ہو جائے، جیسے اس زمانے میں تھا، تو ظالم گورنر وغیرہ اگر ہو جائے تو میں دعا کے لیے تم کو ایک ڈھنگ دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ دعا اس طرح کر، اے اللہ اپنی بارگاہ سے کسی مددگار کو بھیج۔ یہ نہیں کہا ہے اللہ میری مدد کر، بلکہ کہا اپنی بارگاہ سے، من لدنکا، من مانے سے، لدن مانے پاس، کا مانے اپنی، وجعل بنا من لدنکا اپنے پاس سے، ولیًا کوئی مددگار، وجعل لنا من لدنکا نصیرا، اور نصیرا مانے مددگار۔ تو اب اللہ خود کہہ رہا ہے اے بندو مددگار کسی کو بنا لو، مددگار کسی کو بنا لو۔ یہ توحید ہے یا یہ شرک ہوگا؟ یہ توحید یا شرک ہوگا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور صالح مومنین ہے۔ قرآن پاک کی کتنی آیت کریمہ پیش کر، بس میں یہی کہوں گا 6666 آیت کریمہ پر ایمان رکھتے ہو تو پوری آیت قرآنیہ کا احاطہ کرو، اس کو سمجھو اور پھر شرک کی حقیقت آٹومیٹک واضح ہو جائے گی۔ نبیوں کی بارگاہوں میں، ولیوں کی بارگاہوں میں، اللہ کے محبوب اور ریسپیکٹڈ بندوں کی بارگاہوں میں لو لگانا یہ اللہ کا مقصد ہے، میرے رسول کا حکم ہے۔ صحابہ کو بھیجا رسول اللہ نے حضرت اویس قرنی کی بارگاہ، یہ کیا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، اس کی تفسیروں میں، اس کی تشریحوں میں آپ جانتے ہیں یہ کون سی مطلب سوچ ہے کہ تمہارے خلاف کوئی بات آئے تو اس کو ضعیف کہہ دو، عجیب بات ہے۔ بلکہ ایک حدیث مجھے اب قبیلہ بنو حوازن کے حوالے سے میں اتنا لفظ یاد آ رہا ہے اس لفظ کا، نسائی شریف فیائے ستہ کی عظیم کتاب نسائی شریف باب الحبا میں یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3000 کے آزو بازو میں ہے، توجہ دیجیے گا، ایک دم سیم، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، سیم یہی لفظ ہے۔ رسول اللہ نے تعلیم دیا کہ سنو اگر تمہاری کوئی ضرورت ہے تو نماز پڑھنے کے بعد آؤ میرے پاس، ہم تجھے دعا سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دعا سکھاتے ہیں۔ کیا سکھایا رسول اللہ نے؟ سنو، انا نستعین برسول اللہ، توجہ دیجیے، انا نستعین برسول اللہ، اس طرح دعا کرو، اے اللہ ہم تجھ سے رسول اللہ کے وسیلے سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعینو سے یہی لفظ ہے، نستعینو جیسے آیت نمبر 4 میں، نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک دم نستعینو ہے لیکن یہاں پر ڈائریکٹ اللہ ہے اور وہاں پر رسول اللہ ہے۔ اب آپ کیا فرق بیان کریں گے؟ کیا فرق بیان کریں گے؟ اب آپ کو نگیٹ کر لیں گے، وہ بیکار ہے، وہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ کس کو غلط کہہ رہے ہو؟ رسول کی بولی کو۔ قرآن صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول صحیح نہ ہو، مصطفیٰ صحیح نہ ہو، قرآن صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کے بھروسے کا مرکز مصطفیٰ ہے، قرآن پر بھروسہ مصطفیٰ پر بھروسہ ہے، اور آپ ڈائریکٹلی ان کو کہتے رہو، خبردار سمجھو اس کو۔ جہاں پر الفاظ کا اکول ہونا نظر آئے، الفاظ سیم ٹو سیم نظر آئے، وہیں پر بولا جاتا ہے کہ یہ قدیم ہے اور وہ حادث ہے، وہیں پر بولا جاتا ہے یہ ذات ہے یہ عطا ہے، وہیں پر بولا جاتا ہے یہ پرسنل ہے یہ ان پرسنل، عطا کے معنی۔ اللہ کے جتنے بھی الفاظ 99 دکھ رہے ہیں تمہیں، اس کو یہ سارے الفاظ اللہ کی ذاتی ہے، پرسنل ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، غیر حادث ہے، نہ مٹنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی اگر نبی کے لیے، صحابی کے لیے، ولی کے لیے، تمام محبوبوں کے لیے نظر آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کر کے یہیں پر عطا کے لیے گیا ہے، اور ٹرانسفر کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں ختم ہو گئی، یہ پرسنل ہے تو ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، یہ فرق نہیں اگر بتاؤ گے شرک کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے نوجوانوں اس کو باخبر رہو، مومن ہو ایمان کا ڈر رکھو، ایمان کو سمجھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھو، خدا بھی تم سے پوچھے گا، رسول بھی تم سے پوچھے، اور میدان محشر میں تو کیا کہنا، کسی کی کچھ نہیں چلے گی، اگر چلے گی تو صرف رسول کی چلے گی، صرف رسول کی۔ آج آپ کی بات، آپ کا کلام، آپ کا سنا جائے گا، آپ کا پوچھا جائے گا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ بس آپ رب پوچھے گا اور مصطفیٰ پوچھے جائیں گے، بس اب آپ کہاں جاؤ؟ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ کا اگر مظاہرہ تمہیں میدان محشر میں دیکھنا تو ہمیں ڈراتے کیوں؟ تم خود تو ڈرو، پہلے خود تو ڈرو، خود کو بچا لو۔ رسول نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہاتھ پر انگار لیے سرکار ایمان ہوگا، ایمان بچانا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگار اگر آپ کے ہاتھ میں دے تو بڑے سے بڑے پیر کو بھی آپ بھلا دیں یہ کیا کر رہا ہے، تو ایسا ہوگا یہ زمانہ۔ وہی پرسنل ایمان کی پہلے فکر کرو، اس لیے کہ انفرادیت کے بعد ہی اجتماعیت، جس کو بولتے ہیں وحدت میں کثرت، کثرت میں وحدت، یہ سب پہلو کو آپ سمجھیے۔ اس لیے آج ملکی سطح پر جو بھارت ماتا ہے جے ہند اور یہ وندے ماترم وغیرہ کا پہلو آ رہا ہے، وندے ماترم صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی وندنا ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ مذہبیت کی دنیا میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وندے ماترم مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ باقی ملکی سطح پر یہ ہندوستان میرے خواجہ کا ہے، رسول پاک کی عطا کا ہے، اللہ کے مقصد کا ہے، رب نے پسند کیا، رسول نے پسند کیا، خواجہ نے پسند کیا۔ اس پسندیدگی کی بنیاد پر ارے ماں باپ بھائی بہن سب کو ہم قربان کر کے مصطفیٰ کی پسند کی بنیاد پر ہم اسے مادہ کا اس سے بڑا بھی ہم درجہ دینے کو تیار ہیں، اس سے بڑا بھی درجہ دینے کو تیار ہیں، اور رب سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو متحد